اور لوگ کہتے تھے کہ سوات تک دہشت گرد پہنچ گئے ہیں، بس صرف اسلام آباد پہنچنے کی جو ہے وہ دیر ہے۔ ایسی صورت میں جب پوری دنیا کے اخبار اور رسائل یہ لکھ رہے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، دوبارہ سے پاکستان مسلم لیگ نون کو میاں نواز شریف کی قیادت میں اس ملک کی آپ کی خدمت کا موقع ملا، اور اس وقت دو مسائل تھے۔ ہر فرد یہ بات کہہ رہا تھا، جو سڑک کے اوپر ریڑھی لگا کے کھڑا ہے اسے بھی اتنا شعور تھا کہ اگر اس ملک سے دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ کا حل کر دیا جائے تو یہ ملک آگے بڑھے گا، یہ ملک ترقی کرے گا، ورنہ یہ ملک جو ہے یہ ڈوب رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اور میاں نواز شریف اور اس کی ٹیم نے 4 سالوں میں 2013 سے لے کے 2017 تک 4 سالوں میں وہ لوڈ شیڈنگ جو 20 گھنٹے تھی اسے زیرو آر کیا، زیرو پہ لے کے آئے اسے، اور وہ دہشت گردی جو اسلام آباد پہنچنے کو جو ہے وہ قریب تھی، اس دہشت گردی کا کلا کما کیا، پاکستان کو مضبوط کیا، پاکستان سے دہشت گردی ختم کی، پاکستان سے لوڈ شیڈنگ ختم کی، اور پاکستان کی شرح نمو جو ترقی کا ایک پیمانہ ہوتا ہے، جو اگر 6% سے آگے بڑھ جائے تو پھر کہتے ہیں کہ اس ملک میں کوئی بے روزگار نہیں رہتا، پھر کہتے ہیں کہ کوئی اس ملک میں فاقوں نہیں مرتا، پھر کہتے ہیں کہ کوئی اس ملک میں جو ہے وہ بغیر دوائی کے نہیں مرتا، پھر کہتے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کی آمدن جو ہے ان کے اخراجات سے بڑھ کے ہوتی ہے، اور اس وقت شرح نمو جو ہے وہ 5.8 پہ پہنچ چکی تھی، اور اگلے سال اس نے 6% سے زیادہ آگے جانا تھا، جو پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ اس وقت 28 جولائی مسلط کر دیا گیا۔ 12 اکتوبر کی طرح پھر وہی جو ہے وہ راگ الاپا گیا کہ جی کرپشن ہے، اور جناب وہ 28 جو ہے وہ جولائی کو میاں نواز شریف کو اس بنیاد پہ کہ تم نے ایک کمپنی سے جو تمہارے بیٹے کی ملکیت تھی اس میں سے تم نے تنخواہ لے سکتے تھے، لی تو نہیں ہے لیکن تم نے اپنے نامینیشن پیپرز میں سے شو نہیں کیا، لہٰذا آپ کو جو ہے وہ وزارت عظمیٰ سے نکالا جاتا ہے۔ یہ سازش تھی جس میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ وہ بابا رحم تھے جو اس وقت عبرت کا نشان بنا ہوا ہے، جو اب کسی نجی محفل میں جاتا ہے لوگ اس سے ہاتھ نہیں ملاتے، لوگوں کے درمیان وہ نفرت کا نشان ہے، وہ بھی ساتھ شامل تھا، اور اس ملک کی عدلیہ کو استعمال کیا گیا، اور ایک ایسا اس ملک کے اوپر جبر مسلط کیا گیا کہ آج آپ دیکھ لیں کہ آج پھر سے 3.5 سال بعد آج ہر چیز کی قیمت، آپ یقین کریں، آپ میڈیسن اٹھا لیں، کسی سبزی کا پتہ کر لیں، آٹے کا پتہ کر لیں، چینی کا حساب لے لیں، کوئی چیز کو کسی چیز کو آپ ہاتھ لگا لیں، ہر چیز کی قیمت جو ہے وہ 2 سے 3 گنا ہو چکی ہے، اور کوئی فرد پورے حال میں سے مجھے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی آمدن جو ہے یا اس کی جو تنخواہ ہے وہ بھی 2 سے 3 گنا جو ہے وہ بڑھ چکی ہے۔ یہ اب حالت جو ہے وہ ملک کی کر دی ہے، اور ملک کو دوبارہ سے جو ہے ملک کو جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جو ہے وہ دھکیلا جا رہا ہے۔ اس وقت میں نہیں کہہ رہا، اس موجودہ حکومت کے پنجاب کے سب سے بڑے صوبے کے گورنر نے وہاں لندن جا کے کہا کہ IMF والوں نے ہم سے سب کچھ لکھوا لیا ہے، پورا ملک لکھوا لیا ہے، اسٹیٹ بینک کا قبضہ بھی حاصل کر لیا ہے، سب کچھ لکھوا لیا ہے، صرف $6 بلین کے دینے کے وعدے سے، اور وہ بھی 1 سال میں 2 بلین دیں گے، اور ہم سے جو ہے وہ سب کچھ لکھوا لیا ہے۔ آج آپ کا اعتبار اس حد تک اٹھ چکا ہے کہ سعودی عرب جیسا ملک جس نے میاں نواز شریف کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے آپ کو $1.5 بلین صرف ایک تحفہ دن آپ کو دے دیا تھا کہ یہ کوئی قرضہ نہیں ہے، یہ کوئی گرانٹ نہیں ہے،
یہ کوئی آپ نے واپس نہیں کرنا، یہ ہماری طرف سے آپ ایک بھائی کی طرف سے دوسرے بھائی کی مدد ہے، آپ یہ لے جائیں اور اپنے معاملات کو اور اپنی مشکلات کو جو ہے وہ حل کریں۔ آج وہ ہمیں صرف پیسے اسٹیٹ بینک میں رکھنے کے لیے، یعنی ان پیسوں کو آپ اسٹیٹ بینک میں رکھیں گے صرف اپنا جو ہے وہ بڑھانے کے لیے کہ ہمارا جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ فنڈز بڑھ گئے ہیں، صرف آپ بینک میں رکھ سکتے ہیں، خرچ نہیں کر سکتے۔ وہ پیسے رکھنے کے لیے جو ہے وہ 4%، کیونکہ بلند ترین شرح ہے سود کی، اس کے اوپر جو ہے وہ اس نے ہمیں جو ہے وہ پیسے دیے ہیں۔ اور ساتھ یہ شرائط رکھی ہے کہ اگر آئی ایم ایف نے آپ کا ایگریمنٹ انڈورس نہ کیا، منظور نہ کیا، تو یہ پیسے واپس، جب ہم نوٹس دیں گے تو 1 دن میں پیسے واپس۔ یہ حشر کر دیا ہے اس نااہل اور نالائق ٹولے نے، جو اوباش ٹولہ اس ملک کے اوپر مسلط ہے۔ ان اوباشوں کو سارا دن اور مسلم لیگ نون کے خلاف گالیاں دینے، پراپیگنڈا کرنے کے علاوہ ان کو کوئی ٹائم نہیں ہے۔ ان کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ کام کریں جو عوام کی ترقی اور سہولت کے لیے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ اس وقت پورا ملک گیس کی لوڈ شیڈنگ کا شکار ہے۔ اس وقت گیس نہیں مل رہی کسی کو، اور اس میں بتائیں اس میں کون سی جو ہے وہ راکٹ سائنس تھی۔ صرف بات اتنی ہے کہ 14 کنٹینر کی آپ کے پاس کیپیسٹی ہے، آپ نے 14 کنٹینر منگوانے تھے، آپ نے 12 منگوائے ہیں، 11 منگوائے ہیں، آپ نے 3 منگوائی نہیں ہیں۔ وہ بھئی شارٹیج تو پھر ہونی تھی۔ جب گیس کی قیمت 6 اور 8 ڈالر تھی اس وقت نہیں منگوائے، جب 15 سے 20 کے درمیان اس وقت منگوائے۔ اب گیس بھی مہنگی مل رہی ہے اور لوڈ شیڈنگ بھی، ہم گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی برداشت کر رہے ہیں، ہر آدمی جو ہے وہ پریشان ہے، بچے جو ہے وہ بھوکے اسکول جا رہے ہیں، اب لوگ جو ہے وہ بھوکے دفتر جا رہے ہیں، ہر آدمی پریشان ہے۔ اور اس میں کیا ہے؟ صرف یہ کہ وقت کے اوپر آپ جو ہے وہ چیز خرید نہیں سکے۔ اتنی نااہلی، اتنی نالائکی، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور سوائے اس کے کہ پراپیگنڈا کرنے کے، کل بھی انہوں نے یہ جواب نہیں آج تک دیا کہ بھئی یہ لوڈ شیڈنگ جو ہے گیس کی، یہ آپ نے کیوں نہیں خریدی وقت کے اوپر۔ کل بھی وہ شہزاد اکبر جو ہے وہ 1.5 گھنٹہ بکواس کرتا رہا، پراپیگنڈا کرتا رہا میاں شہباز شریف کے خلاف، کہ جو انہوں نے یہ کر دیا جی، وہ کر دیا جی، فلاں کر دیا۔ وہ جو تم 3.5 سال میں ثابت نہیں کر سکے، جو تم 3.5 سال میں ثابت نہیں کر سکے، وہ تم اب کیا ثابت کر سکو گے اگلے 6 ماہ 8 ماہ میں؟ اب تمہارا جو ہے وہ وقت آ چکا ہے، اب تمہارا جانا جو ہے وہ ٹھہر چکا ہے۔ تو یہ حالات ہیں۔ ان حالات میں میں آپ سے، آپ سب میرے حلقے سے ہیں، میں آپ سے یہ گزارش بھی کرنی چاہوں گا کہ میں نے صرف NA 106 کا الیکشن نہیں لڑنا، میں نے پورے پنجاب کا الیکشن لڑنا ہے، اور پورے پنجاب سے الیکشن جیتیں گے تو پھر ہی کچھ بنے گا، پھر ہی اس ملک کی، اس صوبے کی جو ہے وہ ترقی ہو سکے گی۔ تو اس لیے کیونکہ مجھے پھر اٹک سے لے کے راجن پور تک جانا پڑتا ہے، تمام ذمہ داریوں کو دیکھنا پڑتا ہے، تو وقت تو میرے پاس بھی وہی ہے۔ میرا دن بھی جو ہے وہ 24 گھنٹے کا ہے، اور مہینہ جو ہے وہ 30 دنوں کا ہی ہے۔ تو اس لیے مجھے بعض اوقات جو ہے وہ یہ مشکل پیش آتی ہے کہ میں آپ کی خوشی غمی میں جو ہے وہ شریک نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے میں نے ہمیشہ چوہدری ظفر اقبال ناگرہ صاحب اور میاں اجمل صاحب اور جو میرے دوسرے سینئر دوست یہاں پہ اس وقت آپ کے ساتھ موجود ہیں، میں نے انہیں یہ ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ وہ میری جو ہے وہ کمی کو دور کریں، لیکن آپ اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ الیکشن جو ہے وہ صرف آپ ایک حلقے سے نہیں بلکہ پورے پنجاب سے لڑ رہے ہیں، اور پورے پنجاب میں جانا ہے، کیونکہ وہ الیکشن جیتیں گے تو پھر ہی انشاءاللہ تعالیٰ ان مسائل کے اوپر جن کا میں نے ذکر کیا ہے ان کے اوپر جو ہے وہ قابو پا سکیں گے۔ تو اس لیے اس قسم کی جو کوتاہی میرے ذمے ہے، سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو جو ہے وہ درگزر کریں گے۔ اور میری یہ کوشش تھی، میری دلی مرضی تو یہی تھی کہ میں آپ کے تمام گاؤں میں
یا جہاں جہاں پہ آپ کے کرسمس کے فنکشنز ہونے ہیں، میں ہر جگہ پہ پہنچتا، لیکن جس طرح سے میں نے عرض کیا ہے کہ وقت کی تنگی کی وجہ سے میں نے پھر آپ سب کو یہاں پہ اکٹھا کرنے کا جو ہے وہ پروگرام بنایا، اور اس پہ میں محترم خلیل طاہر سندھو صاحب کا اور کمال چغتائی صاحب کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ جو ہے وہ موقع فراہم کیا، اور میں نے یہاں پہ آپ سب کو جو ہے وہ کرسمس کی خوشیاں جو ہیں وہ ان کی مبارکباد جو ہے وہ دی ہے۔ میرے ایک بھائی نے یہاں پہ کہا کہ مدر مسلم لیگ اور جو منارٹی ہے اس کو مرج کر دینا چاہیے۔ یہ مرج ہے بالکل، منارٹی مدر مسلم لیگ اور جو منارٹی ونگ ہے یہ بالکل مرج ہے۔ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جس طرح سے کسی عالم دین پہ، کسی مشائخ پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ مسلم لیگ کا حصہ بنے، مسلم لیگ کے لیے کام کریں، مسلم لیگ کے عہدیدار بنیں، لیکن ہم نے ان کا ایک ونگ علیحدہ سے اس لیے بنا دیا ہے کہ وہ آپس میں بیٹھ کے بھی اپنے مسائل کو جو ہے علماء سے اور مشائخ سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بیٹھ کے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ غور و فکر کریں اور اس کے اوپر وہ خصوصی توجہ دیں۔ اور ہم نے جو ہے وہ اسی دو ہفتے قبل میں نے آپ کا جو علماء مشائخ ونگ ہے اس کو نوٹیفائی کیا ہے۔ مفتی انتخاب صاحب علماء ونگ پنجاب کے صدر، اور آپ کے بھائی جو یہاں پہ پنجاب اس ونگ سے آپ میں سے جو ہمارا مسیحی بھائی مدر مسلم لیگ میں جو ہے وہ حصہ لینا چاہے، عہدہ لینا چاہے، کام کرنا چاہے، اسے موسٹ ویلکم ہے۔ میں اسے موسٹ ویلکم کہتا ہوں، وہ آئے ہمارے ساتھ جو ہے وہ کام کرے۔ اور جو ایک آپ کا ونگ ہے وہ اس لیے بنایا ہے کہ تاکہ آپ جو ہے وہ اپنے جو خصوصی معاملات ہیں، آپ کے جو اپنی برادری سے، اپنے مذہب کے حوالے سے جو آپ کے معاملات ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے وہ آپ توجہ دے سکیں۔ میں آپ تمام مسیحی بھائیوں کو اور اپنی بہنوں کو جو ہے وہ دوبارہ سے آج کی کرسمس ڈے کی خوشیوں پہ اوپر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی خوشیوں سے نوازتا رہے۔ بہت شکریہ، مہربانی۔ جی جی یہ میوزک ذرا بند کر دیں تاکہ میڈیا کے دوست کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کو جو ہے وہ جواب دے سکوں۔ جی دیکھیں، پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ بالکل یہ چاہتی ہے کہ اس اوباش نااہل نالائق ٹولے سے، جسے گالیاں دینے، پراپیگنڈا کرنے اور بھونکنے کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ آپ جب دیکھیں کہ صبح 10-11 بجے وہ 2-3 انہوں نے جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں، وہ وہاں سے شروع کرتے ہیں اور رات تک ان کا یہی کام ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس اوباش ٹولے سے جتنی جلد جان چھوٹے ملک کی، اتنا ہی ملک کا فائدہ ہے۔ ہر دن جو ہے یہ ملک مزید تباہی کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے، لیکن ہمارے قائد اور پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈر میاں نواز شریف کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم کسی غیر آئینی اقدام کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم کسی سازش میں حصے دار نہیں بنیں گے۔ ہم کوئی جو ہے یہ بڑی سازشیں ہوتی رہی ہیں آج تک، یہ تو انہی اقدامات کا بھی اس میں عمل دخل ہے۔ کسی سازش میں یا کسی غیر آئینی اقدام میں جو ہے وہ حصہ نہیں بنیں گے۔ ہم آئینی طریقے سے جو آئین میں درج ہے، قانون میں درج ہے، اس سے جو ہے وہ ہم اس ملک سے اس اوباش ٹولے کو جلد سے جلد جو ہے وہ اتارنا چاہتے ہیں، اور اس بارے میں جیسے ہی ہمیں جو بھی طریقہ کار یا موقع میسر ہوگا ہم انشاءاللہ اس کو بروئے کار لائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، اطلاعات ہیں کہ شہباز شریف کو گرفتار کیا جا رہا آنے والے دنوں میں، اسی وجہ سے حکومت ان کے خلاف پروپیگنڈا بھی کر رہی ہے۔ یہ دیکھیں، ان کے پاس اب
ہمیں گرفتار کرنے یا ہمارے خلاف جھوٹے مقدمات بنانے کا جو ہے وہ کے علاوہ تو ان کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے، کوئی اور کارکردگی تو ہے نہیں کہ جس کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ کوئی بتا سکیں۔ اور میاں شہباز شریف صاحب کو وہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے آپ کوئی فیصلہ لیں اور مسلم لیگ کو لیکن مارنے والے سے بچانے والا جو ہے وہ زیادہ ہے ہمارا ایمان۔ جو ان کے گھٹیا ہتھ کنڈے اور گھٹیا 3.5 سال میں پوری ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ، اور میں اپنی قسمت آزمائی کریں۔ آپ میں ایسی مہم جو ہے وہ تو اس سے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ بینیفیشری ہوگی، اسے بینیفٹ ہوگا۔ دیکھیں جی، میاں نواز شریف صاحب جلد واپس آنا چاہتے ہیں، اور اب کووڈ کے حالات جو ہے وہ ٹھیک ہو گئے ہیں، تو اس لیے ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اپنا علاج مکمل کر کے واپس آئیں۔ لیکن بطور سیاسی ورکر کے اور بطور ایک مسلم لیگ نون کے عہدیدار کے میری یہ رائے ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اس وقت ہمیں 24/7 اویلیبل ہیں۔ جب ہم چاہتے ہیں ان سے فون پہ بات کر لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں ہم ان سے ویڈیو لنک پہ میٹنگ کر لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ میں نے پنجاب میں یو سی لیول پہ پارٹی کو منظم اور متحرک کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے، مجھے سب سے زیادہ سپورٹ جو ہے اور سب سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ میاں نواز شریف نے دیا ہے۔ حالانکہ باقی پوری قیادت جو ہے، مرکزی قیادت یہاں پاکستان میں موجود ہے، لیکن سب سے زیادہ ٹائم اور توجہ جو ہے وہ مجھے میاں نواز شریف صاحب سے ملی ہے۔ تو اس لیے میری یہ رائے ہے یا ان کو مشورہ ہے کہ جب تک یہ انشور نہ ہو کہ انہیں پاکستان میں انصاف ملے گا اور ان کے خلاف جھوٹے مقدمات جو ہیں وہ ختم ہوں گے، انہیں واپس نہیں آنا چاہیے۔ حکومت بلدیاتی انتخابات میں جانا چاہ رہی ہے تو پی ایم ایل این اس کے لیے تیار ہے اگر مارچ اپریل میں ہوتے ہیں؟ جی، اگر بلدیاتی الیکشن ہوں تو ہم پوری طرح سے تیار ہیں، لیکن یہ حکومت نہیں جانا چاہتی۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، اس نے بلدیاتی الیکشن سے بچنے کے لیے ایک وہاں پہ شک ڈالی ہے کہ ای وی ایم کے اوپر ہوں گے بلدیاتی الیکشن۔ نہ 100 من تیل ہوگا، نہ رادہ ناچے گی، نہ ای وی ایم بنے گی، اور نہ بلدیاتی الیکشن ہوگی۔ جی لاسٹ کویسچن جی۔ جنرل الیکشن وقت پہ ہوں گے اور پرانے طریقہ کار پہ ہوں گے۔ کوئی ای وی ایم جو ہے وہ جنرل الیکشن میں جو ہے وہ استعمال نہیں ہوگی، ورنہ جس پولنگ اسٹیشن پہ ای وی ایم ہوگی، سب سے پہلے ہم ای وی ایم کا علاج کریں گے، اس کے بعد جو ہے وہ ووٹنگ کا عمل شروع ہوگا۔ یہ بالکل بال ڈو ٹوک ہے۔ اور ویسے بھی دھاندلی جو ہے وہ کبھی پولنگ ڈے یا پولنگ اسٹیشن پہ تو نہیں ہوتی، یہاں پہ تو پری پول ریگنگ کا جھگڑا ہے۔ یہاں پہ جو کنگ پارٹیز بنائی جاتی ہیں، یہاں پہ جو جنوبی پنجاب محاذ بنائے جاتے ہیں، جہاں پہ جو کینڈیڈیٹس کو گردن سے پکڑ کے ایک پارٹی میں نکالا جاتا ہے، دوسری میں ڈالا جاتا ہے، ہم اس دھاندلی کی بات کرتے ہیں۔ اگر اس کے اوپر قابو پا لیا جائے تو پولنگ ڈے والے دن دونوں پارٹیز آمنے سامنے بیٹھی ہوتی ہیں، وہاں پہ کوئی ایسا جھگڑا نہیں ہے کہ وہاں پہ جو ای وی ایم لا کے یہ جو کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ نہیں کرنے دیں گے۔ کون کہتے ہیں؟ دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ میاں شہباز شریف صاحب کی واپسی کے متعلق میں نے آپ کو واضح کر دیا ہے۔ باقی جو پارٹی ٹکٹ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیشہ سے پارٹی کا پارلیمانی بورڈ دیتا رہا ہے، اور پارلیمانی بورڈ ہی اس مرتبہ بھی فیصلہ کرے گا
کوئی فرد خواہ وہ میں ہوں یا کوئی اور ہے انفرادی طور پہ کوئی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا. بہت شکریہ.